ایک ہی طرح کا فارمولہ ہے اور بڑے بڑے کارٹلز، اس کا سیاسی وابستگی سے کوئی تعلق نہیں، ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں، لیکن جب غریب کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، چیزیں مہنگی کرنی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ نیسیسٹیز ہیں، جیسے گندم بھی نیسیسٹی تھی، شوگر بھی نیسیسٹیز میں آتی ہے، ان کی پرائس جتنی بھی بڑھا لیں لوگوں کے لیے استعمال کرنا لازمی ہے۔ اس کا بائیکاٹ اگر ہو سکے تاکہ اس کارٹل کو کم از کم کچھ سمجھ آ سکے کہ گنا اگاتے ہیں، گنا سستا لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد شوگر سے پیسے کماتے ہیں، یہ بہت امیر کارٹل ہے۔ نیسیسٹی تو یہ بھی تھی، وقت کی ضرورت تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے حق میں بیان دیں، نہیں دیا، ان کے ترجمان نے بھی نہیں بیان دیا، اور آج پھر سنا ہے کہ ایک اور تھپڑ۔ اس نے کہا نہیں، نہ اس نے کہا یہ بات نہیں، اس نے کہا اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کھڑی ہوں، ابھی آپ جا کے وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھیں نا تو یہی آپ کو جواب ملے گا۔ دیکھیے لوگوں نے کمائیاں کی ہیں، باقاعدہ یوٹیوبر نے یہ بیچ کے کہ 20 جنوری کو آپ دیکھنا کہ ٹرمپ آئے گا پاکستان، اور سیدھا اڈیالہ کے باہر اس کا ہیلی کاپٹر اترے گا، عمران خان کے جو جس کوٹھڑی میں وہ قید ہیں اس کا دروازہ کھولے گا اور سیدھا جا کے وزیر اعظم بنا دے گا۔ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جی، دورے پہ کوئی عیدی کی امید لے کے گئے ہیں وہ، اور وہاں پہ جاتے ہیں، ہر سال رمضان میں جاتے ہیں پاکستان کے، اور اس دفعہ بہت سارے لوگ ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 4 موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک دفعہ پھر امریکی ترجمان نے پی ٹی آئی کو جھنڈی کرا دی، کہ کیسے ہوا، کب ہوا اور کتنے بجے ہوا، ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چینی کا کرائسس بڑھ رہا ہے، چینی کا چین سے تعلق نہیں ہے، چینی کا شوگر سے تعلق ہے، اور بڑا شدید کرائسس بڑھ رہا ہے، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا، نعرے کی تکمیل نہیں ہوئی یا ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے کہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کے لیے، اور اس سے کیا امکانات ہیں، اس کے کیا ثمرات ہو سکتے ہیں، جس پر بات ہو سکتی ہے۔ اور آخری خبر جناب، سٹاک مارکیٹ کہیں سے کہیں چلی گئی، اور جو گزشتہ ریکارڈ تھا وہ بھی سٹاک مارکیٹ نے توڑ دیا۔ سٹاک مارکیٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ 1,19,000 1,19,000 1,18,000 سم تھنگ اس کا پرانا ریکارڈ تھا، اور 1,19,000 ہوئی ہے، بڑی سگنیفیکنٹ موو ہے، آل ٹائم ہائی ہے، یعنی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں اس فگر تک نہیں پہنچی، KSE 100 انڈیکس۔ اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ سے کیا چینی سستی ہو جائے گی، آٹا سستا ہو جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر سٹاک مارکیٹ کا بڑھنا کوئی چھوٹی پیش رفت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی سٹاک مارکیٹ بائی دا وے نیچے گر رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے بزنس انوائرمنٹ کی، کہ پاکستان میں اس وقت ماحول کیا ہے، بزنس فرینڈلی ماحول ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے ایک سروے آیا تھا، اس میں بھی بزنس مینوں نے اظہار کیا تھا اطمینان کا۔ اس وقت پاکستان میں بزنس کے لیے کتنا سازگار ماحول ہے، اس بات کی ریفلیکشن ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں ہیں، ان کے سٹاکس اوپر جا رہے ہیں، ان کمپنیوں میں کوئی ایکسپلوریشن کر رہی ہے، کوئی کپڑے بنا رہی ہے، کوئی آئل کے ویلز ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اور کام کر رہی ہے، مطلب ساری لکی سیمنٹ والے ہیں تو ڈیولپ، اور سیمنٹ کی جو کمپنیز ہیں مختلف، ڈی جی خان سیمنٹ، ٹھٹا سیمنٹ، لکی سیمنٹ، یہ سارے اوپر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں ماحول بہتر ہو رہا ہے، کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، موٹر ویز کی کل پرسوں بات ہوئی کہ مزید بنے گی، ساری وہ پروجیکٹس مکمل ہوں گے SIFC نے کہا، تو یہ ساری ریفلیکشن ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس سے دنیا کی توجہ بھی آتی ہے کہ آخر یہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انویسٹ کیا جائے۔ دوسرا، اس ملک کے حوالے سے بھی ایک اچھی سینٹیمنٹس آ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اکانومی کے جو بڑے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف۔ اچھا، بیسکلی نا جو بات آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی آسان سی ہے۔ معیشت کی بہتری کے بہت سارے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، پرائسز کم ہوتی ہیں، انفلیشن ہوتا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا فرق کم سے کم ہوتا ہے، یہ بہت سارے انڈیکیٹر ہیں۔ لیکن اس میں سے بہت ہی ریپڈ فوری طور پہ جو انڈیکیٹر ہے، جو فوری طور پہ کسی ملک کی فائنینشیل سٹیبلٹی، گروتھ کے بارے میں بتا دیتا ہے، وہ اس ملک کی سٹاک مارکیٹ کی گروتھ ہے۔ اچھا، جب سے یہ حکومت آئی ہے سٹاک مارکیٹ میں ہلکی ہلکی تیزی آ رہی تھی، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے اس کے اندر زیادہ تیزی آنا شروع ہو گئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ نے تاریخ میں 1,18,000 بنائے تھے، آج وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ ایک چیز وسیم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن یہ ایک چیز کو بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے نا، وہ بزنس میں اپنا پیسہ لگانا چاہتا ہے، یہ اس کے کانفیڈنس کی
ریفلیکشن ہوتی ہے اسٹاک میں. اور اگر بزنس مین کو یہ تسلی ہے کہ میں پیسہ لگاؤں گا, چاہے وہ کسی کمپنی میں لگائے یا کسی اور پروجیکٹ میں, اور اس کو ریٹرن ملے گا, اس کا مطلب ہے کہ اکانومی گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جس سٹیج پر پہنچ گئی ہے اس سے پاکستان کی اکانومی ٹیک آف سٹیج پہ پہنچ گئی. ماضی میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا, نواز شریف صاحب کے گزشتہ دور میں بھی ٹیک آف سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے. اس سے آگے ہم نے اوپر ہی جانا ہوتا ہے انلیس کہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آ جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ اکنامک ساری پالیٹکس سے ڈریون ہوتی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیں گے, اکنامک اسٹیبلٹی دیں گے, ہو جائے گی. لیکن وسیم صاحب شوگر کی پرائسز کے ساتھ کہیں اور جا رہی ہے. یہ اس گورنمنٹ کا پہلا اسکینڈل ہے. اچھا, شوگر پاکستان میں شوگر کارٹل جو ہے نا, پاکستان شوگر مل ایسوسیشن, یہ کارٹل ہے, ان کی مناپلی ہے اور ان نے ایسوسیشن بنا رکھی ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں. آپ پرائم منسٹر صاحب کی بھی اپنی شوگر مل ہے پاکستان میں, جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل ہے, نئے منی ون زرداری صاحب ہیں, ان سے متعلق بھی شوگر مل ہے, ان کا کہا جاتا ہے. جہانگیر ترین کی بھی ہے, باقی بھی بہت سارے, خسرو بختیار ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. خسرو بختیار نے شاید بیچ دی تھی. تو پاکستان میں جو اپوزیشن یا حکومت میں سیاستدان ہوں ان کی شوگر ملیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے اثر رسوخ والے لوگوں کی شوگر ملیں ہوتی ہیں. تو یہ واردات یہ ہوئی ہے کہ آج سے چند ماہ قبل حکومت کو شوگر مل ایسوسیشن نے کہا کہ جی ہمیں نا شوگر پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہمیں باہر بیچنے دیں. کچھ 7 لاکھ میٹرک ٹن شوگر کی ایکسپورٹ کی گورنمنٹ نے پرمیشن دی. انہوں نے کہا بھائی, حکومت نے کہا کہ یہ قیمتیں تو نہیں بڑھیں گی پاکستان میں, آپ ساری ادھر بیچ دیں گے تو پاکستان میں شارٹیج پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا بالکل نہیں بڑھیں گی, 140 سے اوپر قیمت نہیں جائے گی, 140 روپے کلو سے اوپر نہیں جائے گی. اس وقت قیمت تھی کوئی 135 روپے کلو. اب جو شوگر کی قیمت مارکیٹ میں 170 سے بھی اوپر تجاوز کر گئی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بحران اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ جی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, انہوں نے پیسے کمائے اور اربوں روپے پیسے کمائے. اچھا, یہ پہلی دفعہ کرائسس نہیں ہوا, یہ عمران خان کے دور میں ہوا, اس سے پہلے مشرف دور میں ہوا. یہ ہر دور میں سیزن آتا ہے. شوگر مالکان جو ہے حکومتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تھوڑی سی ایکسپورٹ کرنے دیں, ادھر سے پیسے کماتے ہیں, پھر اس کے بعد پاکستان میں مہنگی ہوتی ہے, اس سے پیسے کماتے ہیں. اب شوگر امپورٹ ہو رہی ہے, امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں پھر پیسے بنائیں گے. یہ اسی طرح کا فارمولہ لگتا ہے, اسی طرح کا ڈاکہ لگتا ہے جو گندم اسکینڈل میں آپ کو یاد ہوگا. اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہم نے گندم باہر بھیج دی تھی, پھر اس کے بعد پہلے بھیجنے والوں نے وہاں پہ کمایا گندم بھیج کے, پھر اس کے بعد گندم واپس منگائی گئی, پھر اس پہ بھی کمایا گیا. تو یہ بیسیکلی ایک ہی طرح کا فارمولہ ہے. اور بڑے بڑے کارٹلز, اس کا سیاسی وابستگی سے کوئی تعلق نہیں, ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں. لیکن جب غریب کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے, چیزیں مہنگی کرنی ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ نیسیسٹیز ہیں. جیسے گندم بھی نیسیسٹی تھی, شوگر بھی نیسیسٹیز میں آتی ہے. ان کی پرائس جتنی بھی بڑھا لیں, لوگوں کے لیے استعمال کرنا لازمی ہے. تو یہ اب گورنمنٹ نے جی بڑا حل کل نکالا. جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ہیں, انہوں نے بیٹھے شوگر مالکان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی اب جو ہے نا آپ کو سختی سے پابند کرتے ہیں کہ 165 روپے سے اوپر 1 روپیہ نہیں ہوگا قبول. وہی چیز جو 135 کی جو 135 کی تھی, وہ سارا یہ کرنے کی وجہ سے, یہ وعدوں کی وجہ سے ان کو ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اور اب 165 روپے ریٹ رکھ لی گئی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں یہ نیسیسٹی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نیسیسٹی بھی نہیں ہے. شوگر ایسی چیز نہیں ہے جو ملوں سے شوگر آتی ہے, اس شوگر کی کسی انسان کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر آپ کو فروٹ سے مل جاتی ہے, روٹی سے مل جاتی ہے, آپ کو اپنے کھانے سے مل جاتی ہے, چاولوں سے مل جاتی ہے, ہر نشاستے سے مل جاتی ہے. تو شوگر کا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, خلیق کیانی صحافی ہیں ڈان کے بڑے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور بالکل اس کا بائیکاٹ اگر ہو سکے تاکہ اس کارٹل کو کم از کم کچھ سمجھ آ سکے کہ یہ گنا اگاتے ہیں, گنا سستا لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد شوگر سے پیسے کماتے ہیں. یہ بہت امیر کارٹل ہے اور ہمیشہ پاکستانی قوم سفر کرتی ہے. اچھا, جو اکنامک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے نا اکنامکس کی, اس کے اندر شوگر نیسیسٹیز میں ہی آتی ہے. اور اس کا بائیکاٹ اس لیے مشکل ہے کہ ہماری ہر پروڈکٹ پہ, مطلب ڈبل روٹی کے اندر ہے, روٹی کے اندر ہے, بیکری پروڈکٹ کے اندر ہے, جو ملک آتا ہے اس کے اندر ہے, جو یوگرٹ ہے اس کے اندر ہے, ہر چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے اسے نیسیسٹیز کہا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نیسیسٹی تو یہ بھی تھی, وقت کی ضرورت تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے حق میں بیان دیں, نہیں دیا. ان کے ترجمان نے بھی نہیں بیان دیا, اور آج پھر سنا ہے کہ ایک اور تھپڑ. آج سمجھے آپ کہ انہیں صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی نہیں. چٹا جو جواب. صحافی تھے نا ماشاء اللہ, وہ کہتے ہیں پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر, بہت اچھے لیڈر, محبوب قائد, نہیں کہا باقی کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے. جس طریقے سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, کیا ہوا, کیا کہاں ہوا یہ بات؟ وہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ترجمان ہوتی ہیں, وہ نئی آئی ہیں ترجمان, انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کری تھی. اس کے بعد وہ صحافی ہیں, وہ ہر دفعہ صرف عمران خان کا سوال پوچھتے ہیں. ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں, اس پہ آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے بہت مقبول لیڈر
پارلیمنٹ میں بڑے لیڈر, بڑے اچھے چیریٹی بہت اکٹھی کرتے ہیں وہ لیڈر, حالانکہ ٹرمپ کے سے کرنے والا سوال نہیں تھا کہ مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو وہ جیل میں 2 سال سے, اس پہ ٹرمپ نے بہت باتیں کی تھیں, لاکھوں ووٹ لیے تھے, تو کوئی بات کریں گے ٹرمپ صاحب؟ اس نے کہا نہیں, اس نے کہا یہ بات نہیں, اس نے کہا اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی, میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کھڑی ہوں. ابھی آپ جا کے وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھیں نا تو یہی آپ کو جواب ملے گا, وائٹ ہاؤس یعنی کہ ٹرمپ صاحب سے بھی. تو بیسیکلی یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ یہ جو امیدیں لگائی جا رہی تھیں, میں دیکھ رہا تھا رچرڈ گرنیل کو لوگ پوسٹ کر رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے لوگوں نے امیدیں لگائی تھیں اور اب نہیں پوری ہوئی, کانی صاحب بھی بول رہے تھے, باقی سارے بھی. تو یہ بڑا سیٹ بیک ہے, جو امیدیں کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور ایک دم کہے گا, فون کرے گا یا ٹویٹ کرے گا, اب تو مجھے لگتا ہے ٹویٹ بھی نہیں کرے گا, نہ فون کرے گا, بلکہ وہ بات بھی نہیں کر رہے, نہ اس کے نمائندے بات کر رہے ہیں. اچھا ویسے جو مجھے یہ لگ رہا ہے نا کہ ہم نے یہ دیکھیے لوگوں نے کمائیاں کی ہیں, باقاعدہ یوٹیوبر نے یہ بیچ کے کہ 20 جنوری کو آپ دیکھنا کہ ٹرمپ آئے گا پاکستان, اور سیدھا اڈیالہ کے باہر اس کا ہیلی کاپٹر اترے گا, عمران خان کے جو جس کوٹھڑی میں وہ قید ہیں اس کا دروازہ کھولے گا اور سیدھا جا کے وزیر اعظم بنا دے گا. لٹرلی یہ سودا لوگوں کو بیچا گیا ہے اور پیپل ور کنونسڈ کہ ٹرمپ آ کر ایسے ہی کرے گا. اب ٹرمپ جو ہے شاید امریکہ کی توقعات پہ پورا اتر رہا ہے, دنیا کی توقعات پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن پی ٹی آئی کی توقعات پہ بالکل نہیں پورا اتر رہا, اور وہ جو خواب ان کو دکھائے گئے تھے وہ اس سے بالکل ہی مطلب وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. عمران خان وہ کوئی ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا, تو یہ بہت ظلم ہے. اس سے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے کاروبار کو کتنا نقصان پہنچے گا, لیکن یوٹیوبرز کے جو ہے کاروبار کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. لیکن ہوگا کیا, ابھی پی ٹی آئی والے کیا کریں گے؟ انہوں نے نا, ان کی پولیٹیکل حیثیت ختم ہو گئی ہے جو یہاں پہ حالات ہیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی امید زندہ رکھنی ہے. اچھا امید کبھی شروع ہو جاتے ہیں جی کہ عمران خان چانسلر بننے والے ہیں تو جیل میں سے ان کو لے جایا جائے, کبھی کسی جج کے بارے میں کہتے ہیں وہ چیف جسٹس بن گئے نا پھر دیکھنا کیا ہوگا, عمران خان باہر آ جائے. اسی طرح ٹرمپ کا سودا ہی بیچا گیا کہ ایک دفعہ ٹرمپ آ جائے نا, اب ٹرمپ والی امید بھی ختم ہو گئی ہے, تو اب یہ کوئی اور سودا بیچیں گے اور یقیناً اس سے زیادہ فنی ہوگا. تو اس پہ ذرا آپ نے تسلی سے بیٹھنا ہے. اس وقت ہم بات کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان اور مشن پہ. وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے حوالے سے گئے ہوئے ہیں سعودی عرب, تو اس دورے کے حوالے سے کچھ تفصیلات. بڑا سگنیفیکنٹ ہے جی, دورے پہ کوئی عیدی کی امید لے کے گئے ہیں وہ, اور وہاں پہ جاتے ہیں, ہر سال رمضان میں جاتے ہیں پاکستان کے, اور اس دفعہ بہت سارے لوگ ہیں. میں احسن اقبال صاحب کو پتہ کر رہا تھا, وہ بھی گئے ہوئے ہیں, حج والے منسٹر ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہوئی ہیں, تو وہ سارے گئے ہوئے ہیں. آج ان کی انویسٹمنٹ کے ان کے منسٹر ہیں, ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور کافی دو طرفہ امور پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں وہ دلچسپی کا اظہار کریں کہ یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ کو بتایا تھا ریکارڈنگ پہ مختلف اور جو پروجیکٹس ہیں جس پہ سعودی عرب سیریسلی کنسیڈر کر رہا ہے انویسٹمنٹ کی. پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو بتایا کہ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم بنایا ہے اور ہم انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں گے ہماری اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس سے دیکھ لیں, اور باقی دیکھ لیں کہ اس وقت معیشت جو ہے ٹیک آف کی پوزیشن پہ. تو آپ آئیں یہاں پہ, سعودی سرمایہ کاروں کو ہم ایک اچھا سازگار ماحول دیں گے اور آپ سرمایہ کاری کریں اور فیزیبل پروجیکٹس کچھ جو ہے وہ لائے جائیں. تو یہ جو انویسٹمنٹ منسٹر سے میٹنگ ہے, تو بیسیکلی وہ ظاہر ہے مختلف شعبہ جات ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ کن میں جو ہے سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. تو سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اس میں کنکریٹ معاہدوں پہ بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ وسیم صاحب. آج وی ٹاک میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.